سورہ حشر کا آخری رکوع ہے اور سورہ حشر کی آیت نمبر 18۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت نور علی نور ہے، یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اگر اسے سمجھ جائیں تو ساری برائیاں دور ہو جائیں، زندگی پاکیزہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے اور یہ خیال پیدا ہو کہ اگر میں گناہ کروں گا تو گناہ کرتے ہوئے اگر میرے رب نے میری پکڑ فرما لی اور میری گرفت کر لی تو مجھے اللہ کے غضب سے کون بچا سکتا ہے، بس یہ ڈر پیدا ہو جائے اور گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ تو گناہوں سے نفرت کے لیے سب سے اہم چیز اللہ کا خوف۔ دوسری چیز موت اور آخرت کا تصور۔ بس ہر وقت یہ تصور ہو کہ آج زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا، اب جتنے دن میری زندگی کے باقی تھے اب اس میں سے ایک اور کم ہو گیا، میں نے کیا کیا؟ اس پورے دن میں اللہ کو راضی کرنے والے کون سے کام کیے ہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، غد کے معنی آئندہ کل، جسے انگلش میں ٹمارو کہتے ہیں۔ یہاں آئندہ کل سے مراد موت اور موت کے بعد آنے والی زندگی ہے، اور چاہیے کہ ہر جان غور کرے، ہر آدمی سوچے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا نیکی آگے بھیجی۔ اگر رات کو سوتے وقت اس آیت کی تلاوت کی جائے اور آدمی سوچے کہ میں نے آج پورے دن میں اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے کیا کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو یہ 2 دفعہ ہے، اور ڈرنے اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، وہ تمہاری گرفت کرنے پر بھی قادر ہے، اور گناہ گاروں پر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے۔ پھر اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ سماعت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور چاہیے کہ ہر آدمی، ہر نفس، ہر جان یہ غور کرے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا نیکیاں بھیجی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب مصیبت آئی تو اللہ یاد آیا، اور جب نعمتوں کی بارش ہوئی تو اللہ کو انہوں نے بھلا دیا۔ جس رب نے انہیں کھلایا پلایا، جس نے جان دی، جس نے ساری نعمتیں دی، جس نے آنکھوں میں دیکھنے کے لیے نور دیا، جس نے کانوں میں سننے کی طاقت دی، جس نے انہیں بے شمار برکتیں دی، اس رب کی یاد سے وہ غافل ہو گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پس اللہ تعالی ان سے ناراض ہو گیا اور اللہ تعالی نے انہیں چھوڑ دیا، اپنے عذاب میں اللہ تعالی نے انہیں ڈال دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ گناہگار ہیں، فاسق ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہو اور گناہ کرنے کے باوجود اسے نعمتوں کی بارش ہو، گناہ کرنے کے باوجود اس پر کوئی مشکلات نہ ہوں، تو سمجھ جائیے کہ اس کی تباہی مقدر کر دی گئی ہے، اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا ہے، اس بات کا خوف ہے۔
اور گناہگار شخص ہے لیکن اس پر گناہوں کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں، تو یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ اسے بیدار کیا جا رہا ہے کہ سنبھل جا، اللہ کو یاد کر، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو یاد نہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکائے تو بہت بڑی اس کی محرومی ہے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہے، تو تم جہنمی والے کام مت کرو، تم یہ مت سمجھو کہ کل بروز قیامت جنتی اور جہنمی برابر ہوں گے۔ یہاں دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ نیک اور بد دونوں برابر ہوں، نیک بھی دنیا کی نعمتیں اٹھاتا ہے، بد بھی اٹھاتا ہے، لیکن آخرت میں نعمتیں صرف اور صرف نیک لوگوں کے لیے ہیں، وہاں جنتی لوگ اور جہنمی لوگ برابر حالت میں نہیں ہوں گے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنتی لوگ ہی کامیاب ہوں گے اور جہنمی لوگ ناکام ہوں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو، علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، ضرور تم اس پہاڑ کو دیکھتے، خاشعا، کانپنے والا، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ۔ قرآن کی ہیبت اس قدر ہے کہ اگر یہ قرآن پاک کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو قرآن کی ہیبت کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ انسان یہ غور کرے کہ اتنا پیارا کلام ہے کہ جو پتھر جیسی سخت چیز کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، تو ہم کس قدر سخت دل ہیں کہ قرآن سن کر بھی ہماری زندگیوں میں اسلامی اور قرآنی انقلاب نہ آئے تو کس قدر محرومی کی بات ہے۔ اور دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ بڑے سے بڑا پہاڑ قرآن کے نزول کو برداشت نہ کر سکے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے قرآن کے اس نورانی بوجھ کو برداشت کیا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ جب نزول قرآن ہوتا، وہی نازل ہوتی، تو یہ اس قدر روحانی اور نورانی بوجھ ہوتا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکتی، اور جب تک وہی نازل ہوتی وہ بیٹھی رہتی اور اس کی اٹھنے کی جرت نہ ہو سکتی۔ اور یہ بھی اونٹنی جو صحیح سالم باقی رہی قرآن کے نزول کے باوجود، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے، ورنہ جب پہاڑ اس نزول کو برداشت نہ کر سکے تو اونٹنی کی کیا حیثیت ہے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی اونٹنی بھی فیض اور نورانیت کو پاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دراز گوش پر سوار تھے۔ دراز گوش کے معنی ہوتے ہیں لمبے کان والا جانور، ہمارے عرف میں اسے گدھا کہتے ہیں۔ تو دراز گوش مبارک پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، اور آپ گزرنے لگے تو وہ دراز گوش بدکنے لگا، اچھلنے کودنے لگا، گھبرانے لگا۔ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نیچے اتر جائیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ دے۔ تو آپ نے فرمایا، اصل میں یہ شرارت نہیں کر رہا، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں تو قریب میں ایک قبر ہے، اس قبر میں عذاب قبر ہو رہا ہے جس کو یہ دراز گوش دیکھ رہا ہے۔ یعنی حضور جس پر سوار ہیں تو حضور کا فیض جب اس کو ملا تو گدھا ایک جانور ہے جس میں عقل و شعور نہیں ہے، مگر رسول اللہ کا جب اسے فیض ملا تو اس کی نگاہیں بھی کھل گئیں۔ تو خود حضور کی کیا شان ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں،
میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورہ حشر کی آخری آیات ہیں، یہ آخری آیات جو صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اسی دوران اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اسے اللہ تعالی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا نہیں، الہ نہیں، عالم الغیب والشہادت، غیب اور شہادت کو جاننے والا۔ غیب پوشیدہ چیز، شہادت ظاہری چیز، تو ظاہر ہو کہ غیب ہو، ظاہر ہو کہ پوشیدہ چیز ہو، حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ عالم الغیب والشہادت، غیب اور شہادت کا وہ خوب جاننے والا ہے۔ پوشیدہ چیزوں اور ظاہری چیزوں سب کو وہی حقیقی جاننے والا ہے۔ اس کی عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں جان سکتا، اور جسے وہ عطا فرمائے اس کا فضل بڑا عظیم ہے۔ وہ جس پر فضل فرمائے، هو الرحمن الرحیم، وہی سب سے زیادہ مہربان رحم کرنے والا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، حقیقی بادشاہ، القدوس، بہت ہی زیادہ پاکیزہ، پاک، السلام، سلامتی دینے والا، المؤمن، امن، سکون، چین، اطمینان دینے والا، المہیمن، حفاظت کرنے والا، العزیز، عزت دینے والا، الجبار، عظمت رکھنے والا، المتکبر، بڑائی اور بلندی رکھنے والا۔ سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، عما، ان تمام باتوں سے، یشرکون، ان تمام بتوں سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی پاک ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا، الہ، معبود نہیں ہے۔ هو اللہ، وہ اللہ، الخالق، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، البارئ، بنانے والا وہی ہے، باری کے معنی بھی ہیں پیدا کرنے والا، المصور، شکلیں صورتیں بنانے والا وہی ہے۔ انسان دنیا کے اندر آیا تو اپنی شکل وہ خود نہیں بناتا، بلکہ جیسی اللہ تعالی چاہتا ہے ویسی اس کی شکل و صورت ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے یہ پاکیزہ اور اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کی وہ پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب، عزت دینے والا، حکمت والا پروردگار ہے۔ اللہ تعالی ان تمام اسماء حسنہ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول، صلاۃ و سلام علیک